چاہے اس کے بعد جو ہمارا موقف رہا ہو، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ چند راتیں قبل جب بھارت نے وہ بزدلانہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں تقریباً اب 31 معصوم جانیں پاکستان میں شہید ہوئیں، اور آپ نے دیکھا مسجدوں پر حملہ ہوا، اور وہ بزدلانہ حملہ ہوا جس کا ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ وہ حملہ کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح اسی رات ہماری افواج نے دکھایا کہ نہ صرف ہمارے پاس ول ہے اس طرح کی ریزسٹنس کی، اس طرح کا جواب دینے کی، بلکہ قابلیت اور صلاحیت بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کس طرح بھارت کے 5 جہاز بھی گرائے اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ ہم نے وہ اس رات کو وہ حملے جو ہیں ہم نے اس کا جواب دیا، مگر آج بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد اگلے دن جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو بڑا واضح پیغام اس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پریس ریلیز میں بھی آیا، اور پرائم منسٹر نے جو یہاں پر قومی اسمبلی میں جو اسپیچ کی جس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا اور خراج تحسین پیش کیا اپنے افواج کو، اور اس پریس ریلیز میں خاص طور پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بڑے واضح کہ ہم نے اس رات کو اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تو ایکسرسائز کیا، مگر اب بھی UN چارٹر کے مطابق پاکستان کے پاس رائٹ ٹو رسپونڈ ہے ایز این ایکٹ آف سیلف ڈیفینس، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج کو بھی اس میں ہدایات دے دی گئی تھی کہ کورسپونڈنگ ایکشنز کے لیے۔ تو دیکھیے ایٹ اے ٹائم پلیس اینڈ مینر آف آر چوزنگ، یہ تو ہمارا اختیار بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی بھارت نے بزدلانہ یہ ڈرون کے حملے کیے اور ان کو بھی پاکستان کی افواج نے ناکام بنایا، اور جو ہماری مورل اور ملٹری وکٹری ہے، سپیریورٹی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ڈپلومیٹک سطح پر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی چاہے وہ سیکرٹری روبیو سے گزشتہ رات بات ہو، پریزیڈنٹ اردوغان سے ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے، ہم اپنا موقف ہم حق پر کھڑے ہیں، سچ بول رہے ہیں، وہ ہم بڑے مؤثر انداز سے پیش کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، اور ہم ہر سطح پر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے سچویشن، یا یہ واپس اپنی جگہوں پر واپس آ جائیں گی جلدی سے؟ دیکھیے جی، پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر امن کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری ایک فالس پریٹیکسٹ کے اوپر ہمارے شہریوں کو شہید کریں، مساجد پر حملے کریں، پاکستان کی سوورنٹی کو آپ وائلیٹ کریں، اور آپ توقع کریں کہ آگے سے پھر جواب نہیں آئے گا۔ تو وہ تو رائٹ آف سیلف یا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تو ہمارے پاس ہے۔ تو دیکھیے ہم ڈی ایسکلیشن ضرور چاہتے ہیں، مگر پھر جہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوگی وہ بھی ہم نے اپنی کرنی ہے، اور وہ ہم کریں گے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھارت ہوش کے ناخن لے، اور اس خطے میں جس طرح کے ٹیررزم وہ پھیلا رہا ہے، پاکستان میں پھیلا رہا ہے، اس طرح کی حرکتوں سے باز آئے گا۔ پہلگام کے واقعے کے بعد بے بنیاد الزامات لگانا، اس کے بعد پاکستان میں شہریوں کو شہید کرنا، مساجد پر حملہ کرنا، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر حملہ کرنا، یہ امن میں یہ خطے میں امن کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر تو پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے کیا جواب دیں گے؟ وہاں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلام آباد اور PDP نے قبضہ کر لیا ہے۔ جی سوری پھر سے دوہرائیے۔ امن قائم کرنے کے لیے سفارتی سطح پہ 1-2 دن میں جو کوششیں ہوئی ہیں، دیکھیے میرے خیال سے جی اس میں جو باتیں پرائم منسٹر صاحب کی میرے خیال سے جو ان کی سفارتی جو کمیونیکیشن ہوئی ہے، چاہے سیکرٹری روبیو کے ساتھ ہو، پریزیڈنٹ اردوغان کے ساتھ ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی جو دیگر سفارتی ان کی رابطے ہوئے ہیں، آئی تھنک اس کی باتیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلگام کے واقعے کے اگر آپ بے بنیاد الزامات ہم پر لگائیں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اس طرح کے کام سے تو صرف وہی ملک بھاگتا ہے جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ تو دیکھیے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت ہوش کے ناخن لے گا، مگر ونس اگین ہمارے پاس جب جو ہم پر حملہ ہوا ہے، ایک رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تو ہمارے پاس UN چارٹر کے مطابق موجود ہے، وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ہمیں پورا حق ہے، مگر یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اور بھارت کی یہ جو جارحیت ہے، جو بزدلانہ حملے ہیں، اس سے وہ آئندہ گریز کریں۔ لاسٹلی یہ بتا دیں کہ جو بھارت کے اندر پاکستانیز کے اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ہے، ان کے مطابق یہ شر انگیزی پھیلا رہے ہیں۔ اس پاکستان کے اندر جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، کیا وہ بند کرنے کی کوئی تجویز دیں گے؟ دیکھیے وہ تو اس لیے بند کر رہے ہیں نا جی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو انہیں جھوٹا بیانیہ اپنی عوام کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس بند ڈبے کے اندر وہ اپنی قوم کو رکھیں، تاکہ جھوٹ جو وہ پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے جعلی وہ حملے وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان نے حملے کر دیے ہیں جو پاکستان نے نہیں کیے ہوتے۔ ہم نے بالکل اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کے مطابق انٹرنیشنل قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے سارے جو
जवाब दिए वो दिए। और आपने देखा उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने उस दिन 5 जहाज़ इंडिया के गिराए मगर ज़्यादा गिरा सकते थे। उस दिन भी सेल्फ रिस्ट्रेंट पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की। तो इंडिया क्योंकि एक झूठा बयानिया पहलगाम के वाक़े के बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना चाहे, वो 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज होना हो, जहाँ पे 1.5 घंटे तक एक उनका खुद बकौल उनके अपने शहरी के एक शख्स वहाँ पे ब्लीड करता रहा, उस तक तो कोई पहुँच नहीं सका, मगर 10 मिनट में FIR होगी। तो जब आप इस तरह के झूठ आपने गढ़ने होंगे तो आपको फिर आपकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फैक्ट्स जो हैं उनकी आवाम तक ना पहुँचे, ताकि उनका अपना एक जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो जारी रहे।